عمیر نیازی صاحب گزشتہ 3 دنوں میں سب کے مسودے سامنے آ گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اب ہوش آ رہی ہے کہ ہمیں ایک دن دے دیا جائے، ہم اجلاس کر کے دیکھ لیں ہم نے کرنا کیا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن فرام یور اینڈ. یا مولانا جو بھی فیصلہ کر کے آئیں گے آج رائے ونڈ سے آپ کو قبول ہوگا؟ عمیر نیازی یہ آواز نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو آواز جی جی آئی کین ہیئر یو سر. ہاں جی عمیر نیازی صاحب، مولانا صاحب آج جو بھی رائے ونڈ میں فیصلہ کریں گے will that be acceptable to you؟ دیکھیں، مولانا صاحب کی اپنی جماعت ہے، مولانا صاحب کے اپنے فیصلے ہیں، تحریک انصاف نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. جو ہمارے اعتراضات ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. سپریم کورٹ اس ملک کی اعلیٰ آئینی عدالت ہے، ٹاپ موسٹ سپریم کورٹ موجود ہے جو فنکشن ڈسچارج کر رہی ہے. تو ہم کسی طرح کے ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتے جس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ شاید ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے پہ حملہ کر رہا ہے. دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پروویژنز دی ہوئی ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے. عدلیہ کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر ایگزیکٹو انٹرفیئر کرے گا، وہ بتائے گا کہ جی یہ 5 ججز بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ اب ہماری اس وقت خواہشات پہ گیم چل رہی ہے اور ایک خوف سا بنا ہوا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کھل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ دیکھیں چیزیں بائی دا بک چلتی ہیں. الیکشن پٹیشنز پینڈنگ ہے، آپ انہیں چلنے دیں. 80-85 الیکشن پٹیشنز ہے، کسی طرف لگ جائیں گی. Why are you arguing the merits right now کہ جب بڑے رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں خود ایک دن کی مہلت مانگ چکے ہیں اپنا اجلاس کرنے کے لیے، تو یہ تو پول کراس ہوگا، یہ تو طے ہو گیا نا. سو ڈو ناٹ آرگیو ود کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ابھی وہ کشتی جو ہے وہ نکل چکی ہے. مائی کوشچن ٹو یو از رائٹ ناؤ سر کہ آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہم الگ کر لیں گے، مگر سر آپ اب احتجاج کی کال بھی ایک اور دے رہے ہیں اسلام آباد سمیت دیگر شہروں کے اندر بھی. اب یہ احتجاج کس کے خلاف ہے، کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں، ہماری بالکل کلیئر کٹ پوزیشن ہے. شاید جو ہے نا آپ کو ہماری اوور آل یہ چیزوں کو جس طرح سے فالو کر رہی ہیں. دیکھیں، کمیٹی میں ان کا بیٹھنا ایک ڈیفرنٹ سگنیفیکنس رکھتا ہے، مگر تحریک انصاف کی جو ایز آف ٹوڈے پوزیشن ہے، ہم کسی بھی آئینی ترمیم کا کسی سٹیج پہ بھی حصہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارا اعتراض ہے، دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں سینٹ کی پروویژنز موجود ہے، سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ریزرو سیٹوں کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، مینڈیٹ چوری شدہ ہے. آپ نے جو آئین کو ایمینڈ کرنا ہے، آلٹر کرنا ہے، آپ بیسیکلی پورے کانسٹیٹیوشن، یہ کوئی خالی چھوٹی سی چینج نہیں ہے، اس نے آپ کو سٹرکچرلی چینج کر دینا ہے. اور فار ٹائمز ٹو کم ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایجپٹ ماڈل پہ جانا ہے یا انڈونیشیا والی سائڈ پہ جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پی ٹی آئی اس کو کلوزلی دیکھ رہی ہے. پی ٹی آئی ایسے کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی جو آگے فیوچر جنریشن یہ بلیم دیں کہ یہ اس میں حصے دار تھے. تو ہم بڑا محتاط اس میں چل رہے ہیں. اور سر یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر آپ کے اپنے لوگ کتنے محفوظ ہیں؟ کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ابھی میٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ کی جماعت کی، اگلے احتجاج کا لائحہ عمل بھی طے ہو رہا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں 75 سے 1 ارب 5 کروڑ کے آفرز ہیں، ہمارے پاس فون کال ریکارڈز موجود ہیں جو ہم عام کر دیں گے، اپنے لوگوں کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. مگر عطا تاڑا آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات کی یا کسی کو مس ٹریٹ کیا تو پھر ریاست آپ کے خلاف ایکشن لے گی. اچھا جی، بنیادی طور پہ دیکھیں آج جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. چھانگا مانگا کی سیاست ہماری اس وقت جو ہے نا ملک کی سیاست کا حصہ بن گئی ہے بدقسمتی سے. اور اوور آل آپ آپریشن مڈ نائٹ جیکل تک چلے جائیں، جس وقت نون لیگ نے کوشش پوری کی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرائی جائے، تو کس طرح اس وقت بھی ریسورسز یہی چیزیں یہی ٹیکٹکس استعمال ہوتے رہے. تو یہ تو حصہ ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا. مگر تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج عمران خان کا انہوں نے ساتھ چھوڑا کسی بھی پریشر کی وجہ سے یا کسی مالی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا فیوچر تحریک انصاف سے ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی کاسٹ ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی تمام تر تکالیف کے باوجود، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ شیخ وقاص صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اوور ڈوئنگ ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہے. دیکھیں فیکچول ہے، سعد اللہ بلوچ کی فیملی غائب ہوئی، سب نے وہ دیکھا، ٹھیک ہے. اگر جاوید وڑائچ کا رحیم یار خان میں ڈیرا گرایا گیا ہے تو سب کے سامنے ہے. خواجہ شیراز کا پیٹرول پمپ سیز ہوا ہے تو وہ سب کے سامنے ہے. شفقت عوان کے جو ماموں بنا کے جس کو پیش کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ساروں نے دیکھا. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں.
इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, एक तो सूबों की हद तक आईनी बेंचेस के ऊपर अभी तक जो हमारी खबर है उसके ऊपर बात हो गई है, मगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ आल्सो वेरी मच राइट नाउ ऑन द टेबल। दूसरी अहम तरीन बात सर, चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से जो एज ओल्ड प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल है कि पैनल ऑफ 3 टॉप जजेस के अंदर से चूज़ करेंगे वज़ीर आज़म, या जो प्रोसेस होगा पार्लिमानी कमेटी, या फिर सीनियरिटी के ऊपर ही रहेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस जो है वो वज़ीर आज़म ने ही चूज़ करना है, विच मेक्स इट ऑल द मोर पॉलिटिकल, या ये पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। व्हाट इज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा नॉन नेगोशिएबल क्या है, मुख्तसरन फरमाइएगा। नहीं, बुनियादी तौर पे देखें, अदलिया पे जैसा मैंने कहा हमला है, हमें अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स का पता नहीं चल रहा। देखें, अल जहाद ट्रस्ट केस बहुत क्लियर है, क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड कर दिया। फिर आर्टिकल 175A क्लियर है कि सीनियर मोस्ट बंदे ने ही CJP होना है। तो ये सारी क्लैरिटी के बावजूद इस सारी चीज़ों को छेड़ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू करना, किसी हम सिविल लॉ कंट्री में तो रहते नहीं हैं, ठीक है। हमने लेगेसी जो ली है कॉमन लॉ कंट्री है, ठीक है। उसमें तो कोई आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, उसके फैसलों के साथ आपको एतराज़ हो सकता है, जैसा मुसद्दिक भाई हवाला दे रहे हैं, ठीक है। फैसले गलत होते हैं। इस तरह देखें, एग्जेक्टिव साइड में भी तो बड़ा गलत रहा चीज़ें, मामलात गलत रहे। उसका ये मतलब तो नहीं कि आज हम जमहूरियत को छोड़ दें और कहें नहीं जी आमरीत ही ठीक है, वो चलेगी। तो आप देखें, फैसले अंडू भी हो जाते हैं, बीच में केटर फॉर किए जा सकते हैं, मगर इस अरेंजमेंट को छेड़ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम मतलब PTI को इक्वेशन से निकाल दें कि PTI मुखालफत कर रही है, देखिए आपको ओवरऑल इतनी रेजिस्टेंस जजेस से आएगी, लॉयर्स कम्युनिटी से आएगी, पब्लिक एट लार्ज से आएगी कि वो चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएंगे।